فاروق صاحب بہت شکریہ. وفاق کا اپنا موقف، پنجاب کا اپنا موقف، سندھ حکومت کا ایک اپنا موقف ہے، ہر کسی کے پاس اپنا اپنا عذر بھی ہے. سر آپ بھی اپنا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن عوام چاہتی ہے ریلیف. فاروق ستار صاحب عوام کو ریلیف کیسے دیں گے، عوام کو کیسے اس مشکل سے نکالیں گے؟ میرے خیال میں بہت سی جماعتیں اگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں نا، وہ شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کا کوئی ٹائم آنے والا ہے اور یہ حکومت ناکام ہو رہی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ اس ملک کا منظرنامہ بدلے گا اور وہ سیدھے اقتدار میں چلے جائیں گے. میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر اب تمام سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ کر اس ملک کو، اس کے 25 کروڑ عوام کو جس ظلم کی چکی میں وہ پسے جا رہے ہیں، وہ صرف یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک معاشی بحران ہے اور مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس سے بڑھ کر بے حسی ہے. ساری سیاسی جماعتیں صرف اپنے سیاسی، جماعتی، گروہی، ذاتی مفادات کے علاوہ کسی چیز پر فوکس نہیں کر رہی ہے. صرف اپنے ووٹ بینک کو یا تو مضبوط کرنا ہے یا سنبھال کے رکھنا ہے، اور باقی جو کچھ اپنے لیے اس سارے جو سلسلہ ہے اس میں سے اپنے لیے جو کچھ نکالا جا سکتا ہے وہ میرے خیال میں یہ اس وقت ڈھٹائی یا ہٹ دھرمی کی بدترین مثال ہے. حکومت کی بڑی جماعت کو ایک بہت ایکسٹراڈینری، غیر معمولی، آؤٹ آف دی باکس اقدام کرنا ہوگا. اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، اپنے حکومتی مفادات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، اپوزیشن کو انگیج کر کے ان کی جو ایسی شرائط جن کو مانا جا سکتا ہے یا ایسی جو ان کی ضرورت یا جو ضمانت انہیں دینی، جس طرح بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر. اور پھر دیکھیں اپوزیشن سے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کم از کم پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو تو ساتھ لے کر بیٹھے، آگے کا روڈ میپ تو وضع کریں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ انڈسٹریز کراچی سے یہ نہیں ہو رہا کہ کراچی سے یہ صنعتیں جو میں نے کل پریس کانفرنس کی یہ بند ہو جائیں گی اور یہ صنعتیں پنجاب میں آسانی سے لگ جائیں گی. یہ ملک سے باہر سرمایہ جا رہا ہے، ٹیلنٹ جا رہا ہے، نوجوان جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں. پھر پاکستان میں اب بچے گا کیا اور بچا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے. پہلے تو ایک لگژری تھی نا کہ یار اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اوپر سے، ہم اس کا جتنا بھی ستیہ ناش مار دیں، اس کو تباہ برباد کر دیں، لیکن کسی نہ کسی طرح پھر یہ چل پڑتا ہے. میرے خیال میں اب وہ صورتحال نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ابھی بھی اسے چلائے. اللہ نے جتنا چلانا تھا چلا لیا. اس نے تمہیں عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور شاید ایک دل دیا ہے. اس میں شاید ضمیر نام کی کوئی چیز ہے، وہ اگر تھوڑا سا بھی لوگوں کا درد محسوس کرے، ان کی آہ و بقا کو سنیں، وہ بھائی بجلی کا بل دیں اور گیس کا یا گھر کا کرایہ دیں، آنے جانے کا بھاڑا دیں، پھر اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، ماں باپ کے علاج پر خرچ کریں. آپ بنیادی طور پہ آپ کراچی کی پارٹی ہیں، آپ شہری سندھ کی پارٹی ہیں. شہری سندھ کے مسائل کراچی کے جوں کے توں ہیں، وہ تب حل ہوں گے جب سندھ حکومت چاہے گی. آپ بیٹھے ہیں وفاق میں، آپ ہیں وفاق کے اتحادی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سندھ حکومت کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھائیں، کیونکہ آپ کے مسائل حل کرنا سندھ حکومت کا کام ہے. آپ وفاق سے 10,000 دفعہ کہتے رہیں، وہ نہیں ہو پائے گا. سر دیکھیں علی حیدر، اگر آپ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کی ہسٹری کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے نا، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا ہر مرحلے پر کہ ایم کیو ایم کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی زمانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ہم نے معاملہ بنانے کی کوشش کی. ایک وقت ہوتا جب وہ 90 پر آئے تھے آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے مجھے ٹوپی پہنائی تھی، میں نے ان کو ٹوپی پہنائی تھی، لیکن وہ محاورے والی ٹوپی ہو گئی کہ بس وہ ٹوپی پہن کے آج تک ہم پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن ہمیں سن آف دی سوائل نہیں مانا جاتا. وہ کوٹا سسٹم کی تلوار اب بھی ہے. چلے اگر ہے تو 40% کوٹا ہمارے بچوں کو دیا جائے نا. کیوں جعلی ڈومیسائل کو فروغ دیا
جاتا ہے, جعلی 54,000 نوکریاں ہم نے پیپلز پارٹی نے جو بندر مارٹ کی تھی پی ڈی ایم حکومت کے آخری وقت میں, وہ ہم نے عدالتوں سے کیس جیتا اور وہ نوکریاں ہم نے نکلوائی, جس میں تھا کہ پی آر سی کا صحیح اس میں تحقیق جو اسکروٹنی نہیں ہوئی ہے, اور میٹرک لاڑکانہ کا, کشمور کا اور جیکب آباد کا, اور لیکن فاروق صاحب دیکھیں مسئلہ یہاں پہ اور بھی ہے. دیکھیں آپ کو کراچی دوبارہ اعتماد جس طرح اب دیا, آپ کو دیتا ہے, آپ کا میئر بنتا ہے وسیم اختر, وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے, پھر کراچی دوبارہ آپ کو اعتماد کرتا ہے آپ پہ, آپ کو سیٹیں دے کے قومی اسمبلی میں بٹھا دیتا ہے, آپ جا کے آپ بن جاتے ہیں وفاق کے اتحادی, سندھ حکومت سے آپ انگیج نہیں ہوتے کیونکہ پیپلز پارٹی سے آپ کی بنتی نہیں ہے, پھر آپ یہی رونر ہوتے ہیں پیپلز پارٹی ہماری بات نہیں مانتی, تو پھر آپ کو ووٹ کوئی کیوں دے؟ اچھا مجھے بتائیں, یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے سمپلی آپ یہ بات بتا دیں کہ ایم کیو ایم نے کب پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج نہیں کیا؟ الیکشن کے وقت, بلدیاتی انتخابات کے وقت 2 روز پہلے مراد علی شاہ کے ساتھ ہم انگیج تھے, میں, مصطفیٰ کمال, خالد بھائی, وسیم اختر, ہم سب گئے وہاں پر مراد علی شاہ صاحب, اور اس نے کہا کہ بات ہمیں اب سمجھ میں آ گئی کہ ہاں کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے حلقے 15,000 کے اور آپ کے 90,000 کے, یہ تو میچ شروع ہونے سے پہلے ایک ٹیم کو آپ نے 500 رن دے دیے, کیسے ایون جو لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, کیسے مقابلہ برابری کا ہوگا جب, اچھا, اور اگر ہم الیکشن لڑتے بھی تو بھی میئر یہ طے تھا کہ پیپلز پارٹی کا ہی بننا تھا, مرتضیٰ واب کو بننا تھا. ابھی انہوں نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو ایک نہیں ہونے دیا. اچھا, جماعت اسلامی کو یہ لاٹری لگ گئی تھی کہ بھئی ایم کیو ایم نہیں حصہ لے رہی, تو اب ایم کیو ایم جو ہے اس کی جگہ ہمیں سیٹیں ملے گی. انہیں بھی لگ پتا گیا کہ گاؤں کے چودھری بھی مر جائیں تو جماعت اسلامی کو جو ہے یہ پگ نہیں لگے گی انہیں. اچھا, اب مجھے کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں, مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نے دوبارہ حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کو آگے نہ بڑھایا تو میں اپنا پولنگ اسٹاف نہیں بھیجوں گا, یہ الیکشن نہیں ہوں گے. یہ میں حلفیہ, آئیں مراد علی شاہ صاحب بھی قرآن پر ہاتھ رکھیں, میں بھی قرآن پر ہاتھ رکھتا ہوں, مصطفیٰ کمال بھی ہوں گے, وسیم اختر بھی ہوں گے, ان کی بھی پوری ٹیم, شاہ شرجیل میمن تھے اور ان کی بھی ٹیم تھی. دیکھیں آپ انگیج, ہم انگیج کر کے انہی کے پاس تو جا رہے ہیں. انہوں نے تو حلقہ بندیاں کی تو ہم نے الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں اب الیکشن ہوں گے, تو پھر ہم الیکشن, اور ایک جو سیکشن 10 تھا اس کو پیپلز پارٹی نے کہہ کے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ ہم تیار ہیں, الیکشن کمیشن تیار نہیں ہوا, تو ہم نے کہا اب کیا کریں گے, تو کہا میں الیکشن نہیں ہونے دوں گا. یہ مراد علی شاہ صاحب کے لوگ, اب آپ بتائیں کس پہ بھروسہ کریں, اس لیے پھر بائیکاٹ کرنا پڑا. جب انہوں نے ہمیں تسلی دی, آسرا دیا, تو یہ تو سیاست میں اگر اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دیں گے, ایک دوسرے کو فریب دیں گے, تو اعتماد کیسے قائم ہوگا؟ اچھا, پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بننا آگے جا کے, تو ایک وقت آئے گا ہمارے ووٹ پھر ڈسائسو ہو جائیں گے, پھر فیصلہ کن ہوں گے, جس کو ووٹ دیں گے اس کا وزیر اعظم بنے گا. یہ ایک آدھ الیکشن سے تھوڑی سی جو ہے وہ یہ ترتیب بگڑ گئی ہے, لیکن پھر ہوگا. تو پھر وہ اگر بغیر کراچی کی سپورٹ کے اگر سندھ سے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بننے چلیں گے بھی اور بن بھی جائیں گے, تو کراچی کو اپنے ساتھ لیے بغیر کیسے پاکستان کو آگے لے جائیں گے؟ ان کا تو ترقی کا, تعمیر کا, مضبوطی کا, استحکام کا, ملکی بقا کا, سلامتی کا, ملک کے وسائل کا, ریونیو کا, ملک کو بچانے کا ہر راستہ کراچی سے ہو کے جائے گا بھائی, اور جاتا ہے. یہ آج بھی بدقسمتی تھی جو میری پریس کانفرنس میں میں نے کہا کہ ہمارے پالیسی سازوں کو, ہمارے فیصلہ کرنے والوں کو, حکومت چلانے والوں کو, وزارت عظمیٰ ہو یا جو صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ بھی وزیر اعظم سے کم نہیں کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ, لیکن وہ سب اپنے اس میں ایسے جو کہتے ہیں نا اپنے کمپارٹمنٹ میں, اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے, اس سے باہر آنے کے لیے تیار ہی نہیں, نیشنل پالیٹکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسری جماعتوں, کوئی ایک جماعت اس ملک کے جملہ مسائل, عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں کر سکتی. کوئی ایک جماعت کراچی کے سارے مسائل حل نہیں کر سکتی. میرا پروپوزل ہے آئیں کراچی کے میگا پروجیکٹس K4 ہو, S3 ہو یا ماس ٹرانزٹ میں سرکولر ٹرین ہو, اس کے ان کے لیے کمیشن بناتے, کراچی اربن ڈیولپمنٹ
کر, اور وہ ایک آرٹیکل 149 کلاس 4 کے تحت ہم ایک سادہ قانون سازی کریں سمپل میجورٹی سے, اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو, ایم کیو ایم بھی ہو, جماعت اسلامی بھی ہو, پی ایم ایل این بھی ہو, اور پی ٹی آئی کو بھی لے لیں کراچی کی. یہ پانچوں پارٹیاں مشترکہ طور پر آپس میں لڑے بغیر کم از کم 400 ارب روپے کے پروجیکٹ, ہر سال 400 ارب روپے لگیں گے, 4 سال میں یہ سارے پروجیکٹ بن جائیں گے. پھر کراچی کو شاید مرکز سے پیسے نہ چاہیے ہوں, پھر کراچی کہے گا کہ بس اب ہم اپنے اون پر ہیں, ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے, اب ہم ملک کو جتنا چاہیے ہم دیں گے. کراچی مانیٹری فنڈ بن جائے گا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. یہ سارے فارمولے پریکٹیکل ہیں. چائنا نے فاروق صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت